السلام علیکم ایوری ون، دس از ندا اینڈ یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ ایک سیریز آف ویڈیو کا پارٹ ہوگی جس میں بیسکلی ہم جو ہے وہ لیٹلی ہم کچھ ویڈیوز پروڈیوس کر رہے ہیں اپنی یوٹیوب چینل پہ، لیکن اس پہ ہمیں یہ فیڈ بیک ملا کہ وہ ویڈیو اور ان کا کانٹینٹ کافی ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے، کافی ڈیپ ہے، ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہے. سو وی تھاٹ کہ وائی ناٹ کم اپ ود اے سپورٹیو سیریز جس میں میں ایز اے لے مین جو ہے وہ کچھ کوشچنس تھرو کروں گی ٹورڈز عبداللہ صالح اور وہ اس کو آنسر کریں گے. کویشچنز بیسکلی ریلیٹڈ ٹو وہی کانٹینٹ ہوں گے جو ہم آلریڈی اپنی یوٹیوب چینل پہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور مے بی سم ادر ویڈیوز، کیونکہ ہمیشہ جو کانٹینٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتا ہمارے تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو میں عبداللہ صالح سے آج پوچھوں گی وہ ریلیٹڈ ٹو دس کویشچن ہے جو ریسنٹ پوڈ کاسٹ میں عمران خان سے کیا گیا تھا، سید مزمل حسن نے کیا کہ کیا پاکستان کو ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے؟ ٹو وچ عمران خان آنسرڈ کہ پاکستان کو ایک نئے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. سسٹم جیسا بھی ہو، اچھے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کو بیٹر بنا سکتے ہیں. آئی تھنک دس کویشچن از کائنڈ آف کنفیوزنگ فار می ایٹ لیسٹ، اور میں اس کا آنسر نہیں سمجھ پا رہی. سو لیٹس آسک عبداللہ صالح کہ ان کا کیا خیال ہے، وہ کیا انالیسس پروڈیوس کر سکتے ہیں، ان کا کیا اوپینین ہے، اور مے بی اف ہی ہیز اے سلیوشن ٹو اٹ. جی عبداللہ صالح، واٹ ڈو یو تھنک؟ ڈو وی نیڈ اے چینج آف دا سسٹم اور ڈو وی نیڈ ٹو چینج پیپل فار دا سسٹم؟ سو بیسکلی اس کویشچن کو آنسر کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا پرسپیکٹیو سمجھتے ہیں اس کویشچن کو، اس ڈیبیٹ کا. بنیادی طور پہ یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے یہ ہے سسٹم ورسز پیپل کی، اور جب ہم پیپل کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا ہمارا جو اشارہ وہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے سسٹم کو لیڈ کرنا ہے. سو ہمیشہ یہ ہم ڈیبیٹ سنتے رہتے ہیں کہ بہتر کون ہے، مطلب سسٹم جو ہے وہ چیزوں کو صحیح کر سکتا ہے یا کوئی ایک شخص آ جائے یا کوئی ایک لیڈر آ جائے اور وہ آ کے پورے نظام کو جو ہے بدل سکتا ہے. سو پہلا تو سوال یہ کہ بھائی یہ ڈسکشن ہوتی ہی کیوں ہے، اس لیے مطلب یہ ڈیبیٹ شروع ہی کیوں ہوئی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سسٹم اور لوگ ایک ہی چیز کا نام ہونا چاہیے یا کوئی ایک ہی مطلب ان کے اندر کوئی کنورجنس ہونی چاہیے. تو بنیادی طور پہ یہ جو پورا ڈیبیٹ ہے اس کی شروع ہونے کی وجہ کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سمجھنا چاہیے. وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کچھ یوں ہے کہ بنیادی طور پہ جب یہ گورننس کی جو ہسٹری ہے یا پولیٹیکل سسٹم یا انسٹیٹیوشن کی ہسٹری ہے وہ بنیادی طور پہ یہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر بادشاہت ہوا کرتی تھی، اور بادشاہ کی موریلٹیز اور ایتھیکل ویلیوز ہی بیسکلی اس نظام کی، اس معاشرے کی ایتھیکل ویلیوز یا موریلٹیز جو ہے وہ بناتی تھی. لیکن جب دنیا نے ترقی کی اور اسپیسیفکلی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی تو دنیا کے معاملات جو ہے وہ کمپلیکس ہو گئے، اور آج کے دور کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عقل کل رکھتا ہو اور وہ اس کو ہم سربراہ بنائیں، وہ ہر فیصلے کر سکے. تو اس لیے ہمیں انسٹیٹیوشنز بنانے پڑے، اور ان انسٹیٹیوشنز کو ایکسپرٹس گورن کرتے ہیں، اور وہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے لیے ہمیں ایکسپرٹس کا اوپینین چاہیے ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے. تو ٹیکنیکلی اب ایک لیڈر حکومت نہیں کرتا بلکہ مختلف ایکسپرٹس حکومت کرتے ہیں اور اپنے ڈومین کے اندر وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن کی بنیاد جو ہے اگر فار ایگزامپل سرمایہ داری نظام کے اوپر ہے تو وہ انسٹیٹیوشن سرمایہ داری نظام کے مطابق فیصلہ کرے گا. اب اگر اس کا سربراہ کوئی اسلامی لے آئے تو اس سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی اسلامی ہو جائے گا. وہ انسٹیٹیوشن سرمایہ داری ہی رہے گا کیونکہ اس کا فریم ورک، اس کے لوگ، اس کے ایکسپرٹ وہ سرمایہ داری فلسفے کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں. تو سسٹم اور شخص کے اندر یا لیڈر کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا، اور اگر تضاد ہوگا تو ہمیشہ جو سسٹم ہے اس کو جو ہے پہلا رتبہ حاصل ہوگا، کیونکہ سسٹم ہی اصل میں معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے. تو اس بنیاد پہ ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی چینج لانا ہے تو وہ سسٹم کے اندر پہلے چینج لانا ہوگا، پھر اس سسٹم کو گورن کرنے والوں کی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو چینج دا سسٹم رادر چینجنگ دا پیپل. بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فی الحال جو ہمارے پاس سسٹم ہے اگر وہ ایک ویلڈ سسٹم نہیں ہے تو ہاؤ ڈو وی کنورج ٹورڈز اے بیٹر سسٹم؟ سو اس میں مطلب ہم جو بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا سسٹم اچھا نہیں ہے اور ہم نئے سسٹم کی طرف جا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ اچھے لوگ پیدا کرے گا تو نیا سسٹم آئے گا. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا زبردست ایک مینجمنٹ تھیوری کا ایک بڑا زبردست ایک فریز ہے جو کہتا ہے کہ بھائی فش راٹ فرام دی ٹاپ یا فش راٹ فرام دی ہیڈ، کہ پہلے جو ہے مچھلی کا سر خراب ہوتا ہے پھر مچھلی جو ہے وہ سڑتی ہے. تو اگر ہم اسی فریز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مچھلی
کا جو سر ہے یا جو ٹاپ ہے وہ سڑتا یا گلتا اسی وقت ہے جب مچھلی کے آرگنس کے اندر کوئی خرابی ہو. ٹھیک ہے, اگر مچھلی بالکل صحیح ہو, سلامت ہو اس کے آرگنس, اس کا سسٹم صحیح کام کر رہا ہو, تو کیا کبھی اس کا سر جو ہے وہ خراب ہوگا یا سڑے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ اگر تو سسٹم خراب ہوتا ہے یا سسٹم کے اندر جب سربراہ خراب ہوتا ہے تو وہ بیسکلی ایک سمٹم ہے, ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ بھائی سسٹم خراب ہو رہا ہے, تبھی تمہارا جو ٹاپ کا بندہ ہے وہ اس کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں کبھی بھی کسی سسٹم کے جو ٹاپ لیڈرشپ کے اندر خرابی دکھے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے سسٹم خراب ہے. ٹھیک ہے, اور اگر سسٹم خراب ہے تو آپ اس سسٹم کو چینج کریں گے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ خراب سسٹم کے اوپر ایک اچھا آدمی دیں, کیونکہ اس اچھے آدمی کو بھی ایونچولی وہ خراب سسٹم جو ہے خراب کر دے گا. اور یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر ایک مشین خراب ہے تو آپ کا انپٹ کتنا بھی بہترین کیوں نہ ہو, آؤٹ پٹ جو ہے اس کا بیکار ترین ہی ہوگا. آپ انپٹ کی کوالٹی بڑھاتے رہیں لیکن آپ مشین صحیح نہ کریں تو کیا آپ بہتر آؤٹ پٹ پہ پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے. تو یہ کچھ مثال ہے جس کے تھرو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی نظام خراب ہوگا تو ہمیشہ اس سے جس کی لیڈرشپ جو ہے خراب ہوتی جائے گی, چاہے اچھی لیڈرشپ آ جائے, چاہے فرشتے آ جائیں, وہ نظام اس کو خراب کر دے گا. ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ. آئی تھنک فی الحال یہ کویشچن اور اس کا آنسر جسٹیفائڈ ہیں. لیٹس تھنک اوور اٹ. ہم اپنے ویورز اور سبسکرائبرز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ ان کا کیا تھاٹ پروسیس ہے بیہائنڈ دس پرٹیکولر کویشچن. مے بی نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوئی نیا سوال عبداللہ صالح کے پاس لے کر آئیں گے. اینڈ ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.